ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے پاکستان ایک خطرناک سیاسی جنگ کی حالت میں چلا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اگر آپ پوائنٹ آف ویو جانیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ حالات اب بالکل ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں۔ نون لیگ کا ماننا یہ ہے کہ پھسلتے جا رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ ابھی بھی پکے ہیں۔ تو آج ہم خطرناک سیاسی جنگ کے اوپر بات کریں گے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ رانا صاحب کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے سے شفقت عباس۔ ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، پارٹی کو وہ کہاں پر لا کے کھڑا کر دیا، بند گلی میں چلے گئے ہیں، لیکن ان کا ماننا یہ ہے جی کہ بس اب ہم جدوجہد مسلسل میں ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج ایک اندناک واقعہ ہوا ایبٹ آباد کے اندر، ڈاکٹر وردہ کا قتل ہوا۔ ذاتی اس کے اندر لالچ کا عنصر ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن جس انداز سے قتل ہوا اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ معاشرتی رویے کیا بن گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم آپ کو ایک ٹویٹ سنوائیں اور دکھائیں گے۔ اور پھر باہر تو لڑائی ہے، لیکن جب پارلیمان کے کوریڈورز کے گرد ملتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے لوگ ایسے لگتا ہے کہ بالکل اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ تو ایک ویڈیو بھی اس کے اوپر دکھائیں گے، طارق فضل چودھری جب ملے پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر کے ساتھ۔ اب ہم ذرا رانا صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ جی۔ میں آپ سے بات شروع کرنے سے پہلے ذرا دو آپ کے لیڈران کی باتیں سنوانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے پالیسی کے طور پہ۔ سنوائیے گا جی۔ شہیدوں کے مجسموں کی بے حرمتی کی، تنصیبات پر حملے کی، ان آئین ایسے آدمی کو غدار کہتا ہے۔ قومی سلامتی، دفاع، ملک کے اندر یکجہتی، وفاق میں نفاق پھیلانے والے کو غدار کہا جاتا ہے۔ مذاکرات کریں، ایک ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتے ہیں۔ مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی، بلکہ اب کوئی بھی بد زبانی کرنے والے کی زبان، وہ پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی دوسرا، وہ کھینچ لی جائے گی۔ کریں آئیں اب اڈیالہ کے باہر تماشا، بتایا جائے گا کہ قانون کیسے عملداری قانون کی جاتی ہے۔ رانا صاحب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب گجرانوالہ میں ایک ہم نے جلسہ کیا تھا، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ان کے وزیر داخلہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ کون تھے، تو میاں نواز شریف نے کوئی ادارے کے خلاف کوئی لفظ نہیں بولا۔ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی حکومت جو تباہی اس ملک پہ لے کے آئی ہے، اس کی ذمہ داری قمر جاوید باجوہ صاحب آپ کے اوپر ہے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب، کبھی انہوں نے یا ہم نے بھی ان کی ذات سے متعلق یا ان کی فیملی سے متعلق کبھی کوئی بات آپ کو ایک لفظ نہیں آپ دکھا سکتے۔ اس کے بعد پھر وزیر داخلہ صاحب کا کیا بیان تھا، وہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ چلائیں۔ معاملہ یہ ہے، آپ وہی والا اصول اپنایا ہوا ہے آپ نے کہ ہم نے ان کے ساتھ وہی کرنا ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ دیکھیں، انہوں نے تو ہمارے ساتھ کیا تھا کہ جب ہم آگے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ تمام ایشوز ریزالو کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کرنے کو تیار ہیں، ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کو امپروو کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نو، تم مجھ سے این آر او مانگ رہے ہو، میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں۔ لیکن وہ نہیں کہہ رہے تھے، آپ کے اپنے بیان کے مطابق، آپ کے اپنے بیان کے مطابق یہ سارا کچھ اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ کر رہا تھا، کیونکہ میں اس معاملے میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، آپ نے خود ابھی نام لیا، تو وہ تو عمران خان کر نہیں تھا۔ نہیں، وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ضرور تھی۔ اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ لایا گیا تھا، اس وقت شاید ان کے خیال میں ہو کہ اس سے ملک کی بہتری ہوگی، لیکن پھر عمران خان صاحب کا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ صرف اس بات پہ ہوا کہ عمران خان صاحب کا یک نکاتی ایجنڈا تھا کہ میں نے اپنے مخالفین سیاستدانوں کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے ان سب کو جیلوں میں ڈالنا ہے، سب کو جو ہے وہ سزائیں دلوانی ہے، مجھے جو سزا دلوانا چاہتے تھے وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور یہ ان کا ایجنڈا تھا۔ اس آپ کا بھی ایجنڈا بھی ان کی لحاظ یہ لگتا ہے نا، ہمارا بالکل جیلوں میں رکھنا ہے، زبان کھینچنی ہے، ذہنی مریض ہے، وہ ذہنی مریض تو وہ ہمیں کہتا ہے، تو اس کے جواب میں اگر ہم کہہ دیں، دیکھیں اس کا یہ ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے پہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی اس کی اسی بات پہ ہوئی ہے
آپ چلے جائیں, آپ اس وقت کی جو گفتگو ہے اس کا یہ کہنا کہ دیکھیں جی گھر میں چور ہیں, گھر میں ڈاکو ہیں, اور چوکیدار کہہ رہا ہے کہ میں آگے گولی نہیں چلاؤں گا, تو پھر وہ کس بات کا چوکیدار ہے؟ وہ چور ڈاکو ہمیں کہہ رہا تھا, اور چوکیدار کہہ رہا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ آؤ تو آگے ان کو جو ہے وہ مارو. تو اس بات پہ اس کا اسٹیبلشمنٹ جھگڑا ہوا. آج بھی وہ اسی بات پہ بیٹھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنی زیادہ جو ہے وہ نفرت اور بغض یعنی اپنائے کہ وہ بلیک میل ہو کے اس کا ساتھ دیں, اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ برسے اقتدار آئے اور آگے یہاں سے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو, سیاستدانوں کو ختم. یہ تو ہو گیا ایک بندہ, ایک ہی ایجنڈا, ایک بندہ ایک ایجنڈا. لیکن اب خیبر پختونخوا کے اندر جو جلسہ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے اندر جو زبان استعمال کیا آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں ایم این ایز موجود ہیں, اس کے ایم پیز موجود ہیں, اس کے اندر چیف منسٹر موجود ہیں. تو اب وہ زبان جس کے اوپر عمران خان کے بارے میں اب یہ طے ہو گیا کہ ہم نے نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے, یہی چیز پھر آپ تمام جماعت پہ لاگو کریں گے؟ نہیں, سن لیں نا, تمام جماعت کے اوپر کیوں لاگو ہوگی؟ جو ساری گالیاں دے رہے ہیں ان کی طرف سے, کون نہیں دے رہا آپ کے اپنے بیان کے مطابق؟ نہیں, سن لیں, ایم کیو ایم الطاف حسین کیا کرتا رہا ہے؟ وہ مسلسل وہ 4-5 سال اسی یا اس سے ملتے جلتے ایجنڈے پہ رہا, اور اس کی جماعت بھی جو ہے وہ کوئی انڈر پریشر, کوئی جو ہے وہ رواداری کے تحت جو ہے وہ اس کے ساتھ چلتے رہے. ایم کیو ایم صوبہ نہیں چلا رہی تھی, سن لینا, تمام پاکستان سے ووٹ نہیں لیے تھے, زیادہ سیٹیں نہیں دی تھیں. نہیں تو پھر مجھے بتائیں نا کہ 4.5 کروڑ کی آبادی ہے کے پی کے کی, اس کا 1% جو وہ 4.5 لاکھ بنتا ہے. کتنے تھے لوگ کل وہاں پہ؟ 4,500 بھی شاید نہیں تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کی فارغ ہو گئے, یہ ان کی بالکل اس ماننے والے ویسے بات ہے. ہاں نہیں, بالکل یہ آپ دیکھ لیں, آپ نے بیٹھے بیٹھائے ساری پی ٹی آئی کو فارغ ہی کر دی. سن لیں, بات یہ ہے کہ جس دن الطاف حسین پاکستان کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اپنا للکارا, اور اس نے ایک نعرہ ہی لگایا تھا نا کہ پاکستان مرد آباد. اس کے بعد پھر ایم کیو ایم لندن ایک طرف ہو گیا اور ایم کیو ایم پاکستان ایک طرف ہو گیا. اور اس کے بعد آج الطاف حسین کدھر ہے اور ایم کیو ایم لندن کدھر ہے؟ یہ جس راستے پہ چلا ہے یا جہاں تک یہ آن پہنچا ہے, اب اگر پارٹی اس کے ساتھ ہے نا؟ نہیں, پارٹی ساتھ نہیں ہے. کون ساتھ؟ پارٹی کی اکثریت 85% لوگ جو ہیں وہ اس ایجنڈے سے جو اس نے اس وقت شروع کیا ہے, جس کی زبان جو ہے یہ اپنا کے پی کے کل کے جلسے میں بولی گئی ہے, جس کی زبان ایک ٹویٹ بھی اپنا جو نئے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں شاید آپ کی نظر سے گزرا, نہیں گزرا, ہم دکھا نہیں سکتے, وہ دکھا نہیں سکتے. وہ جو ٹویٹ ہے یا جو انہوں نے اس مرتبہ عمران خان صاحب نے خود عظما صاحبہ کے ساتھ جو گفتگو کی, اور جو نے کہا کہ اس طرح سے آپ نے جا کے باہر کہنا ہے نام لے کے اور یہ لفظ استعمال کرنا ہے. تو عظما کو عمران خان نے باقاعدہ کہا, یہ سنا ہے آپ؟ نہیں, تو اس نے آگے باہر بتایا نہیں. تو آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر آگے کون بات کرتا ہے. نہیں, عظما خان نے وہ ساری بات اس نے بھی بتائی ہے, اور باقی جو ہے انہوں نے جو مجھے لگتا ہے آپ نے جیل کی ویڈیو دیکھی ہے, کوئی بات چیز سنی ہے آپ؟ چلے یہ آپ بتا نہیں رہے نا. چلے بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے کہ براہ راست انسٹرکشنز جو عظما خان صاحبہ نے باہر آگے بات کی ہے, اس نے باقاعدہ نام لے کے یہ کہا کہ تم نے یہی کہنا ہے, اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو بالکل جو گوارا بھی نہیں ہے اور زیب بھی نہیں دیتے. تو معاملہ یہ ہے کہ جس راستے پہ وہ اب تھے, تو اس وقت بھی ان کا یہی نقطہ نظر تھا, یہی ان کی جو ہے وہ پالیسی تھی, آج بھی وہی ہے جس کے اوپر وہ چلے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف اور اڈیالہ تحریک انصاف, یہ دو علیحدہ ہوں گی. کوئی 10-15% لوگ اڈیالہ تحریک انصاف کے ساتھ چلے جائیں گے, اور باقی اکثریت جو ہے وہ اس بیانیے کے ساتھ نہیں چلے گی, ایک نئی جماعت بنے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو براہ راست اب انڈین میڈیا کے ساتھ ہیں, یعنی جو پراپیگنڈا یہ کر رہے ہیں وہی انڈیا کر رہا ہے. تو نئی جماعت بنائیں گے, پھر کیا کریں گے؟
میرا نہیں خیال کہ جو سیاست عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ سیاست جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکی. یہ سیاست ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 3 مرتبہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے، 2 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس، تیسری مرتبہ جو ہے وہ یوم آزادی کے اوپر انہیں. لیکن اب تو ختم ہو گیا نا، اب تو وہ ختم ہی ہو گیا نا، آپ نے خود ہی کہہ دیا اب تو ہو نہیں سکتا. نہیں، بات یہ کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا اور کسی بندے کو انہوں نے اجازت نہیں دی. کسی پی ٹی آئی کے بندے کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کر سکے یا مذاکرات. تو پاکستان تحریک انصاف حقیقی، پاکستان تحریک انصاف آئی عمران، جس طرح الطاف، یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے؟ میری ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میری یہ اسیسمنٹ. نہیں، آپ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں گے نا، آپ کسی کو بین تو کریں گے نا، تبھی جماعت ختم ہوگی. نہیں، میں یہ آپ کو بالکل، میں پولیٹیکلی یہ بات کر رہا ہوں ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے علاوہ، کہ جو عمران خان صاحب کی موجودہ جو ان کی پالیسی ہے، جو جس طرح سے وہ آگے سیاست کو جس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ان کی پارٹی ان کے ساتھ نہیں جائے گی. پارٹی ان کے ساتھ نہیں جائے گی، اور یہ پبلکلی ڈکلیئر کریں گے آپ کے خیال میں کہ جی ہم نہیں ہیں عمران خان کے ساتھ؟ یہ انڈر دا ٹیبل تو نہیں ہوگا. یہ ایم کیو ایم کا جو معاملہ ہوا ہے، اب دیکھیں نا جی، اس قسم کی پالیسی کے ساتھ کوئی محب وطن پاکستان نہیں. لیکن سیاسی کمپلشن بھی ہے نا رانا صاحب، دیکھیں رانا صاحب، سیاسی کمپلشن بھی ہے نا. لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو ووٹ عمران خان کی وجہ سے نہیں، وہ ووٹ بھی نہیں ملے گا. اس ووٹ میں بھی جو ہے وہ 95% ووٹ ایسا ہے جو محب اپنا وطن ہے، جو پاکستان کا وفادار، پاکستان سے محبت وہ پہلے کرتا ہے، اس کے بعد وہ عمران خان یا میاں نواز شریف یا بلاول بھٹو یا مریم نواز کے ساتھ. اور بالکل آخر میں تو یہ آپ کو خیال میں کب تک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جیسے جیسے آپ دیکھیں نا کہ اب انہوں نے جو ہے وہ ہر دن، یعنی جیسے جیسے ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ بیٹھیں، ریزالو کریں ایشوز کو. جناب صاحب اب تو ختم ہو گیا نا، وہ ختم ہو گیا. تو جیسے جیسے ان کو کہا گیا انہوں نے ویسے ویسے بات کو بڑھاتے اب اس پوائنٹ پہ، اب ملاقات بھی نہیں ہوگی نا، پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. اب اس کے بعد 4 دن بعد یہ کل جلسہ کیا ہے، اس کو اور اوپر لے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ بالکل اسی راستے پہ، الطاف حسین والے راستے پہ بڑی تیزی سے گامزن ہے. میرا خیال ہے کہ بہت جلد ہی وہ اپنے انجام کو پالیں گے. مہینوں میں، ہفتوں میں؟ یہ تو اب ان کے اوپر منحصر ہے. لیکن جا تو اس سے پسر ہے، جہاں اس سے پسر ہے. اب ٹو لیو اٹ دیئر. پروگرام ہمارا جاری ہے. شفقت عباس صاحب ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، بہت شکریہ شفقت صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابھی رانا صاحب جس سیٹ پہ آپ تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف میں سے 80-85% لوگ جو ریاست مخالف اور گندی زبان کے استعمال والا بیانی ہے، اس کے حق میں نہیں ہے عمران خان کے. آپ کا کیا خیال؟ ایک بات آپ کو طلعت صاحب میں بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 90% تو میں بڑی کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. جن لوگوں کو انہوں نے توڑنا تھا وہ 26ویں ترمیم میں انہوں نے توڑ لیا. اگر کوئی 26ویں ترمیم کی چکی سے پس کے باہر آ گیا نا، اب وہ بھول جائیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں، چاہے وہ جیسی مرضی سیاست کا حکم آپ کو دے، گالیاں نکلوائے، جو مرضی باتیں کرے. میں تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں، میں نہیں مانتا کہ جو ہو رہا ہے. آپ کو جو کہے گا آپ کریں گے. پھر میری بات سنیں، یہاں پہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں پچھلے 2.5 سال سے، اور جیل بھی ایسی ہے جو کسی لیڈر نے آج تک نہیں کاٹی، اور قید تنہائی بھی اس قسم کی ہے جو کسی نے آج تک برداشت نہیں کی. 500 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس طرح نہ کریں نا. طلعت صاحب میری بات سنیں نا، ملاقاتیں یہ ہوتی ہیں. میاں نواز شریف یہ کل کی بات ہے نا، 2018 کو پرانی بات تو نہیں ہے. پوری پنچایت لگایا کرتے تھے. لکھپت میں نہیں لگتی تھی، اڈیالہ میں لگتی تھی. پوری پنچایت لگتی تھی، 30 بندے، 40 50 لوگ. قید تنہائی کٹتی ہے نا جی. قید کے ساتھ کوئی رانجھا تو نہیں بیٹھا ہوتا، یہ ہیر تو نہیں. چلیں کوئی نہیں، قید میں رکھا ہوا ہے ہمارے لیڈر کو. اب دوسری سائیڈ پہ ذرا زبان دیکھیں فیصل واڈا صاحب کی، ذرا زبان دیکھیں باقی لوگوں کی، وہ کیا کیا ان کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں. تو آپ اس کو ختم کر سکتے تھے، اور منسٹرز نے آپ کے بارے میں کوئی یہ زبان استعمال نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ جو کچھ کل کے پی جلسے میں برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا گیا. آپ نے پلے کارڈ دیکھے ہیں وہاں پہ جو اٹھائے ہوئے تھے؟ میں نے پلے کارڈ نہیں دیکھے. میں عوام کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں لیڈران کی. جس طرح سہیل افریدی صاحب کا میں نے سنی ہے گفتگو, میں نے کسی اور کی نہیں سنی. میں امید نہیں کر رہا تھا. آئی ریئلی اپریشیٹ سہیل افریدی سی ایم کے پی. بہترین کام آپ نے, اچھا اپریشیٹ کیا. لیکن ان کے برابر میں جو لوگوں نے گالیاں نکالی ہیں, میں نے گفتگو جو سنی ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. میں ان سے یہ امید نہیں کر رہا تھا, لیکن سچی بات ہے آپ کی امید میچورٹی کا, انتہائی میچورٹی کا. نہیں, ایسا کرنا چاہیے تھا جیسا انہوں نے کیا ہے. کیا کیا کہ اتنا تحمل سے انہوں نے جواب دیا. ایسے ہی کرنا چاہیے تھا نا. ہم تو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ نے اپریشیٹ کیا, لیکن آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو کیمپین چلتی ہے, باقی لوگوں کی بات چیت کو آپ کیسے. بات تو سنیں. جی بتائیے. پاکستان تحریک انصاف کی میں پارٹی کے لیڈران کی بات کر رہا ہوں. اب سوشل میڈیا کے یہاں پہ پتہ نہیں کتنے جعلی اکاؤنٹ بھی بنے ہوئے. نہیں, آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس طرح نہ کریں نا. دیکھیں, آفیشیل اکاؤنٹ کو پوری طرح آن کرتے ہیں. نہیں آن کرتے. آپ کی جماعت پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ جو عمران خان اور پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹس کو آن نہیں کرتی. آپ بیرسٹر غور صاحب, جس کو اب الیکشن کمیشن ریکگنائز نہیں کرتا, 12 کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. آفیشیل اکاؤنٹ ہے, ٹھپا لگا ہوا ہے, بلو ٹک والا ہے. میں تو عمران خان صاحب کی اگر بات کر رہے ہیں تو میں تو اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی ان کو سارے ان کو آن کرتے ہیں. جو آپ نے پہلے بات پوچھی ہے, سب ان کو آن کرتے ہیں. کوئی پارٹی نہیں بننے والی. اللہ نہ کرے. یہ کوششیں کیا نہیں ہوئی ہوں گی, آپ تو بہتر جانتے ہیں نا. کوئی بنا سکیں. 4 لوگ انہوں نے توڑ لیے, ڈرا کے دھمکا کے پیسے دے کے اس کو چھوڑ دیں. ان جو رہ گئے ہیں یہ 93 سے شروع ہوئے تھے, 73-4 تک ہیں. ہم بھی کچھ دنوں میں جانے والے ہیں. آپ کدھر جانے والے؟ بس چلیں چھوڑیں اس بات کو. نہیں چھوڑیں, نہیں کریں بات. کدھر جانے والے؟ میں کہہ رہا ہوں جی کہ مسلسل تھریٹس ہیں کہ جی آپ کو ڈی سیٹ کروا دیں, بولنا چھوڑ دیں. تو اس لیے دیکھیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے؟ ہو جاؤں گا. کتنے لوگ ہمارے دیکھی آنکھوں کے سامنے ہو گئے, وہ 50-50 ہزار سے جیتے. یہ ممکنہ خدشات کا اظہار ہے یا معلومات پر مبنی ہے آپ کے؟ کچھ معلومات, کچھ خدشات. اور کتنے آپ جیسے ہوں گے جو اس میں سے گزریں گے ڈی سیٹنگ میں سے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے ہی گزرنے کو تیار. ٹھیک, تو اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ اس کے بعد یہ اسٹرگل جو جاری رہے گی, یہ جو پولیٹیکل ہماری موومنٹ ہے یہ جاری رہے گی. ہم آئین اور قانون کی لمٹس میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے. آخر ہمارا کنسٹیٹیوشن چلیں جیسی بھی حالت میں ہے, ٹوٹا پھوٹا, ہمیں اجازت تو دیتا ہے نا کہ ہم آرگنائز ہو سکیں اور ہم ایک پولیٹیکل جدوجہد کر سکیں. وہ ہم جاری رکھیں. پنجاب میں کہاں پہ ہے اسٹرگل؟ جی پنجاب میں کوئی نظر آ رہی ہے آپ نے 1 ہفتہ پہلے اڈیالہ کے باہر ایک رش دیکھا ہے نا لوگوں کا, بہت زیادہ. وہ پنجابی میں ہے نا اڈیالہ, جس نے آخرکار ملاقات کروانی پڑی. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی ہے. لیکن اب کل تو نہیں ہوگی, کل تو کہہ دیا گیا ہے. کل جائیں گے ہم تو جائیں گے نا. آپ جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی جائیں گے. یہ کوئی بات ہے نہ جانے والی. لیکن وہ تو ریڈ زون بن گیا وہاں پہ, دفعہ 144 ہے. کیوں جائیں گے, کس طرح جائیں گے؟ دیکھیں, ہم جائیں گے, ہمیں روک لیں, نہ جانے دیں تو ہم تھوڑا کوئی جتھا ہے مسلح, ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں تو ہم تو اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے. ہم کوئی جتھا تو نہیں ہے کہ ہم گن اٹھا کے جائیں گے. ہم نہتے جائیں گے اپنے اس ول کے ساتھ, پولیٹیکل ول کے ساتھ, اور وہاں پہ جانے کی پوری کوشش کریں گے. لیکن قانوناً آپ نہیں جا سکتے نا, کیونکہ وہاں پہ دفعہ 144 لگی. میں جتنا مرضی اپنی کارڈ استعمال کروں, اپنی پوزیشن استعمال کروں, اگر دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, میں 6 بندے نہیں لے جا سکتا. مجھے ماننا پڑے گا نا, چاہے میں جس مقصد کے لیے بھی جا رہا ہوں. آپ تو خود وکیل ہیں, کس طرح جا سکتے ہیں؟ چلیں ہم یہ کوشش جو ہے جائیں گے تو صحیح ہے, مجھے پتا ہے, لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ قانوناً آپ کیسے جائیں گے پھر وہاں پہ, آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ اچھا مجھے اتنا صرف بتا دیں کہ کیا 144 کب لگ سکتی ہے اور کب لگائی جا سکتی ہے, اس کی بھی کچھ لمیٹیشن رکھنا ہے. ڈالتے ہیں جب اب لوگوں کی زندگی کے اندر. اچھا تو سڑکیں بند ہوتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ یعنی کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ کنسٹیٹیوشن کو کیوں نہیں تبدیل کر دیتے؟ بڑی بڑی تبدیلیاں انہوں نے کر لی ہیں, اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دی ہے سارے کے سارے. آپ کا نام ہے اس لسٹ میں جو وہاں پہ جا رہے ہیں؟ نہیں میرا نام تو پھر آپ وہاں پہ کیا لینے کے لیے جانا ہے؟ جی وہاں پہ کیوں جائیں گے؟ ہم جائیں گے ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے جن کے نام ہیں کہ ان کی ملاقات کروائی جائے. ان کو سپورٹ کرنے کی جانے والا کون سا کاز ہے آئینی طور پہ جو آپ کو حق؟ میں ویسے جاننا چاہ رہا ہوں, لوگوں کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں. بتاتا ہوں میں آپ. بتائیے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارے لیڈر کو جیل میں رکھا ہوا ہے, سزا ہوئی ہے, مجرم ہے. چلو مجرم ہے, میں کو کہہ رہا ہوں, اور ملاقات ان کا حق ہے. ٹھیک ہے.
بول دیں 100% ہے نا. اور میں آپ سے زیادہ مرتبہ کہہ چکا اپنے پروگرام کے جب ان کا رائٹ انفرینج ان 6 بندوں سے جن کے نام دیے یس انفرینج ہوگا جب ان کا رائٹ, تو ہم اس کے لیے احتجاج کریں گے. ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. سو آپ ہم باہر کھڑے ہوں گے, جب ملاقات سے وہ انکار کریں گے تو ہم اس کے بعد احتجاج کر سکتے ہیں نا کہ یہ 6 بندے آئے تھے جن کو آپ نے جن کے ہم نے نام دیے ہیں, ان کی ملاقات کروائیں. ٹھیک. اچھا اب بالکل آخر میں اگر فرمائیے تو آپ نے ہمیں بتایا کہ ایک تو پارٹی میں سے کوئی پارٹی نہیں نکل رہی, تمام لوگ جو ہیں اسی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کا لیڈر آپ کو دے رہا ہے, اور جو لوگ تھوڑے سے توڑنے تھے وہ توڑ لیے اور کوئی جا نہیں رہا, اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ آپ سمیت چند اور لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیا جائے, یہ ممکن ہے, اور بعد میں اسٹرگل آپ کی جاری رہے گی. میں دوبارہ پنجاب کی طرف آنا چاہوں گا. وہ تو پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور آپ نے سیٹیں اپنے بیان کے مطابق وہاں سے بہت اٹھائی ہیں, آپ کی حکومت بھی یہاں پہ رہی ہے اور پنجاب کے نمبرز آپ کے بڑے اچھے لگتے ہیں. میں واقعتاً جاننا چاہوں گا کہ پارٹی نے ایسا کیا کیا ہے کہ پنجاب کے اندر سے جس قسم کی تحریک کے بارے میں آپ ہم بتاتے رہتے ہیں وہ نہیں اٹھ پائی, کوئی ایک اسیسمنٹ ہمیں کر کے دینا چاہوں. میں کہ یہ آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, پھر وہ ایک کہانی ہے اور ریپیٹ کر کے نا, اب تو سچی بات ہے اچھا بھی نہیں لگتا کہ وہ ہم نے وہ فسطائیت برداشت کی ہے, ہمارے ورکرز نے وہ فسطائیت برداشت کی ہے. اس طرح سیل اور پیک کر دیا جاتا ہے پنجاب کو, اور پھر وہ گرفتاریاں. لیکن اس کے باوجود 26 نومبر کو پنجاب کے بہت لوگ آئے یہاں پہ میرے سمیت, اور پنجاب کے لوگوں نے ابھی آ بھی رہے تھے, پھر آگے گولی چل گئی اور ایک علیحدہ ہم لوگ. اب بھی جب بڑی کال بھی ہوگی تو پنجاب بھرپور نکلے. بڑی کال کون دے گا؟ بڑی کال عمران خان صاحب جیل میں سے تھرو محمود اچکزئی صاحب. سو بڑی کال جیل میں بیٹھا ہوا شخص دے گا جو ملک کے اندر احتجاج ہوگا, اگرچہ جیل مینول کے تحت وہی ایسا کام نہیں کر سکتا. چلیں محمود خان اچکزئی صاحب دے دیں گے, ان کو انہوں نے امپاور کر دیا. ٹھیک ہے, آپ لیو اٹ دیئر, پروگرام ہمارا جاری. گمبھیر صورتحال ہے. اگر آپ نے پروگرام کا پہلا حصہ دیکھا ہے, امید کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صورتحال کتنی خراب ہے. منیب فاروق صاحب صحافی تجزیہ کار, احمد بلال محمود صاحب سربراہ پلڈائٹ تجزیہ کار, دونوں ہمارے پاس موجود ہیں. کوئکلی بلال صاحب, یہ جو جھکاؤ ہے اور بہاؤ ہے حالات کا, ہم نے برے حالات پہلے بھی دیکھے ہیں, لیکن میں آپ کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا, اب لگتا ہے کہ شاید یہ اس سے بھی 2-4 ہاتھ آگے ہیں. یہ کہیں پر آپ کو رکتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سارا معاملہ؟ شکریہ طلعت صاحب. بظاہر تو نہیں لگتا کہ کوئی رکتا ہوا نظر آئے, کیونکہ چیزیں اتنی اس لیول پہ جا چکی ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں نا پوائنٹ آف نو ریٹرن. لیکن ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں بالکل آخری لمحے پہ پہنچ جاتی ہیں تو برنک سے واپس آتے ہیں, کیونکہ دونوں سائڈوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں ہم دونوں کا نقصان ہے, تو پھر چیزیں کچھ امپروو ہونا شروع ہوتی ہیں. میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی خیال یہ تھا کہ چیزیں شاید اس سطح تک نہ جائیں اور وہ اپنا دباؤ بڑھاتے چلے جائیں. تو میرے خیال ہے ان کو بھی ایک سٹیج آ گئی ہے کہ اب محسوس ہوا ہوگا کہ اس کے بعد تو پھر نیچے ہی گرنا ہے برنک سے. تو میرا خیال ہے ایک ہلکی سی مجھے امید ہے, کوئی اس کی بظاہر لاجک نہیں ہے, لیکن ایک چھٹی سینس ہے جو کہتی ہے کہ شاید آخری موقع پہ وہ واپس آئیں اور کوئی راستہ نکال لیں. اور ورنہ تو اس حد تک کا استعمال ہو چکا ہے زبان کا, اس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی امکان ہو, کیونکہ غصہ جس قدر ہے وہ ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں نظر آ گیا. منیب, ابھی بلال صاحب کو آپ نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سائڈز, جب ہم بیانیہ سنتے ہیں تو کیا واقعتاً دونوں سائڈز ہیں اس سارے معاملے میں, یا صرف ایک ہی سائڈ ہے جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا ہوگا؟ بہت شکریہ دل صاحب. میں سمجھتا ہوں اگر پریکٹیکل پرپزز کے لیے دیکھا جائے تو ایک ہی سائڈ ہے, جو وہ ہے پاکستان کی حکومت کی یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو سائڈ ہے, انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور یقین مانیے مجھے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ تھی, اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا اور جو انہوں نے بیان کیا, مجھے اس پہ حیرت نہیں ہوئی, نہ ہی میں حیران ہوا, کیونکہ گاہے بگاہے میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ وہ امپریشن ہے جو کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عمران خان صاحب کا ہے. اور وہ دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ عمران خان ایک ناقابل اعتماد اور انتشاری سیاستدان ہے, ایک وہ ان کا یہ بالکل کنسیڈرڈ اوپینین ہے. دوسرا یہ کہ ان کی جو جماعت ہے وہ بھی ایک انتشاری جماعت ہے اور یہ ملک کے خلاف ہے.
تو بلال صاحب آپ نے پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بات کی، یہ کیا ہوگا ممکنہ طور پر اگر حالات اس طرح کرتے رہے آپ کے خیال میں؟ ذرا سناریو تو کھینچیے گا، تمام تاریخ ہمارے سامنے ہے، دنیا کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں پوائنٹ آف نو ریٹرن کی تصویر کیا ہے؟ پوائنٹ آف نو ریٹرن یہ ہے کہ جو اب کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کوئی ایسا اشارہ نہیں دیتی کہ وہ حکومت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور -1 کی آپشن باوجود اس کے کہ وہ قبول نہ کریں، لیکن اس کے اوپر کوئی بہت اصرار بھی نہ کریں کہ پہلے یہ مانیں کہ -1 نہیں کہا جائے گا، تو وہ میرے خیال میں ایک ریٹرن کا آغاز ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا تو پھر میرے خیال میں اس کا سیناریو ایسے ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں پھر گورنر راج لگے گا، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی جو لوگ حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں، آرم فورسز کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو پھر چن چن کے ان کے خلاف مقدمے بنیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، ان کے ساتھ وہی ہوگا جو باقی صوبوں کے اندر کچھ عرصہ پہلے ہوتا رہا ہے، اور اس کے بعد میرے خیال ہے عمران خان صاحب پہ بھی دباؤ بڑھ جائے گا، ان سال ملاقاتیں بند ہو جائیں گی، اور ان کے خلاف جو مقدمے کچھ عرصے سے پینڈنگ سنتے ہیں چلے آ رہے ہیں، خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے، وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ تو وہ اس ساری جو لڑائی ہوتی ہے ہاتھیوں کی، اس کے اندر بہت سا گھاس پھوس جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے، تو ملک کی اکانومی بھی برباد ہوگی، ملک کے امن و امان بھی برباد ہوں گے، لوگ بھی بہت سفر کریں گے اس دوران، اور پتہ نہیں یہ سلسلہ کتنے سال چلے گا۔ منیب، آپ کا جو تصور ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ پارٹی بین ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ طارق صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی بین اور یہ جو چیزیں ہیں یہ شاید ہوں گی، لیکن ان میں سے پہلے کوئی آئینی ترمیم ایک لائی جائے گی، اور اگر کچھ نقطوں کو ہم درست جوڑ پائیں تو شاید ایک اور آئینی ترمیم لائی جائے گی؟ جی، کیونکہ کچھ نقطوں کو اگر ہم جوڑ پائیں تو شاید جو دیر از اے لائکلیہڈ جس کی مجھے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید جو آرٹیکل 234 ہے، جس کے تحت صوبے کے اندر آپ ایمرجنسی انووک کرتے ہیں، یعنی گورنرز رول لگاتے ہیں، اس کے اندر بھی اس کی کوئی ٹویکنگ کی جائے گی۔ اس میں ایک جو پارلیمان والا سارا ایلیمنٹ ہے، شاید اس کو تبدیل کر کے وہ سارا معاملہ آئینی عدالت میں لے جایا جائے، یعنی ایوری ٹائم اگر کچھ انووک کرتے ہیں اس آرٹیکل کو، اور پریزیڈنٹ ٹو ہز ایسٹیمیشن کرتے ہیں پروکلیم ایمرجنسی، تو اس کی ویٹنگ کا جو پروسیس ہے یا اس کی ایکسٹینشن کا جو پروسیس ہے وہ آئینی عدالت کے پاس چلا جائے پارلیمان سے نکل کے۔ اگر تو یہ سوچ کا پایہ تکمیل تک پہنچ گئی تو پھر آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے جو عام طور پہ ایمرجنسی پروویژنز ہیں وہ ٹیمپریری حل ہے، وہ کوئی پرماننٹ سولوشن تو نہیں ہے انلیس کہ آپ اس کو تبدیل کریں۔ تو جو یہاں حالات لگ رہے ہیں، اگر تو حالات کوئی تصفیے کی طرف چلے گئے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی الٹیمیٹلی کرنا ہے تو پھر تو لمبے عرصے تک چلانا ہے، اور پھر اگر لمبے عرصے تک چلانا ہے تو اس کے لیے پھر ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہر 2 مہینے بعد جوائنٹ ہاؤسز کے سامنے رکھے اور 6 مہینے گزارنے کے بعد آپ پھر بیک ٹو اسکوائر 1 بیٹھے ہوئے ہوں۔ لہٰذا کچھ کرنے کے لیے پھر کچھ اور چیزوں کو بھی بیچ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ بلال صاحب، نون لیگ کے لیے تو آپ کے خیال میں یہ کوئی چیلنج ہے، کیونکہ یہ سارا کام انہوں نے ہی کرنا ہے؟ جی ہاں، نون لیگ بہت سے ایسے کام کرتی رہی ہے ماضی قریب میں جو بڑے چیلنجز تھے، لیکن ان چیلنجز سے وہ نپٹے ہیں، ان کے الزامات بھی برداشت کیے ہیں اور کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ یہ کام بھی کر گزریں گے۔ اور آرٹیکل 234 کی بات بالکل ٹھیک کہی منیب صاحب نے کہ یہی راستہ ہوگا گورنر راج کا، اور اگر اس میں ترمیم نہ بھی کی جائے، کیونکہ میرے خیال میں انسرٹنٹی کی جو کیفیت آئینی عدالت میں ہو سکتی ہے، اتنی ہی انسرٹنٹی کی کیفیت شاید پارلیمنٹ میں ہو سکتی ہے۔ پارلیمنٹ میں سمجھتا ہوں شاید نسبتاً کم ہو، تو پارلیمنٹ کے ذریعے سے اگر 2 مہینے کی 3 دفعہ کر لیا جائے 6 مہینے، تو اس 6 مہینے میں بہت سی پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہو سکتی ہے، اور نہ بھی ہو تو تھوڑا سا وقفہ دے کے 2-3 ہفتوں کا یہ پھر عمل دہرایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت فنی لگے گا اور بہت عجیب لگے گا، اور بعض لوگ اس کو ناقابل قبول کریں گے، لیکن بہرحال یہ آئینی ہوگا، تو یہ کام تو ہو سکتا ہے۔
لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ آئینی ترمیم کر کے اس کو مزید ذرا لانگ ٹرم کے لیے قابل قبول بنایا جائے. لیکن آغاز اس کا گورنر راج سے ہوگا اور خیبر پختونخوا میں ایک وسیع پیمانے پہ میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے ہوگا. نہیں بالکل آخر میں فرمائے گا آپ کے خیال میں کیا ایسا ہوا کہ جس کے بعد یہ بہاؤ اتنی تیزی کے ساتھ شروع ہو گیا؟ بہت کچھ ہو رہا تھا، گالم گلوچ بھی ہو رہے تھے، الزامات بھی لگ رہے تھے، اینٹی اسٹیٹ ہونے کے الزامات بھی تھے، ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیلنے کے الزامات بھی تھے، ادھر سے بھی جس قسم کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی تھیں. لیکن بریفلی اگر آپ بتائیں کہ کیا تھا وہ، کون سا تنکا تھا جس نے اس اونٹ کی کمر توڑ دی؟ صاحب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو آخری ملاقات تھی عظمیٰ خان صاحبہ کی عمران خان صاحب سے، عام تاثر یہ ہے کہ جی وہ وجہ بنی ہے. دیکھیے اس ملاقات کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، بلکہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا ان کا ٹرانسکرپٹ بنتا ہے ہر ملاقات کا، کس نے کیا کہا، ود اوبویسلی نام کے ساتھ ہوتا ہے، کس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. اچھا اس میں انٹرسٹنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ خان صاحب واقعی بہت جیسے ہوتا ہے نا کہ اضطرابی کیفیت کے اندر تھے. جیسے جس طرح آپ کہتے ہیں کوئی شخص شدید غصے یا پیک ہو جب فرسٹریشن کی اس کے اندر، اور پھر وہ مختلف باتیں اس میں شاید ہم کہہ سکتے تھوڑی بے ربط گفتگو بھی انسان کر جاتا ہے. لیکن ان کا جو غصے کا ایلیمنٹ تھا وہ ڈائریکٹڈ تھا ٹورڈز پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت ہے. لیکن یہ اکیلی وجہ نہیں بنا. دیکھیے جو ریسنٹلی ہوا ہے اس کے اندر پھر جس طرح سے کچھ چیزیں ہوتی رہی ہیں، پہلے بھی وہ پینٹ اپ ہوتی رہی، اکٹھے ہوتی رہی، اور یہ موقف ایونچولی آنا تھا ہی. اور اس کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوستوں کو یہ امید تھی کہ جیسے پاور پیک کر رہی ہے، جو جیسے یہ تھوڑا کمزوری کی طرف جائیں گے تو ہم جسٹ کیپ اٹیکنگ اینڈ ون ڈے یو ول سکسیڈ، وہ والا کام بالکل ختم ہو گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے فوج میں تو ہے کہ وہ ایک اس کو 5 سال کی سرٹنٹی ہے. فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ہیں، سی ڈی ایف بھی وہی ہے، تو فوج میں تو ایک تسلسل آپ کو نظر آ رہا ہے فور دا نیکسٹ 5 ایئرز. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو آپ نے بات کی بالکل پروگرام کو کلوز کرتے ہوئے کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ جو گفتگو ہوئی ان کی رات ابھی رانا ثناءاللہ نے میرے پروگرام میں ایگزیکٹلی یہی بات ہمیں بتائی کہ یہ عمران خان کے انسٹرکشنز پر ہوا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. حالات بہرحال دوبارہ سے جو ہیں وہ موومنٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اسٹیبلٹی آپ کو شاید اس طرح کی نظر نہیں آئے جس قسم کی ہمیں امید تھی. ہم ناظرین اس وقت آپ کو ایک ٹویٹ دکھانا چاہتے ہیں اور سنوانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر وردہ کا مرڈر ہوا، عوامی ایشو ہے. قتل ہوتے ہیں پاکستان میں، پہلا قتل نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے قتل ہوا، جو ڈیبیٹ شروع ہوئی، بہت ہی اندوناک واقعہ ہے. سنیے عوام اس کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں. ایبٹ آباد ڈی ایچ کیو کی وہ لیڈی ڈاکٹر جو 4 دن پہلے اغوا ہوئی تھی، آج اس کی لاش مل گئی. ایک ڈاکٹر، ایک بیٹی، ایک انسان جو ڈیوٹی پر جانے بچانے نکلتی تھی، خود اس نظام کی بے حسی کی بھینٹ چڑھ گئی. یہ صرف ایک قتل نہیں، یہ پورے سسٹم کی ناکامی کا اعتراف ہے. یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہمارا نظام تحفظ دینے کے قابل نہیں رہا. 4 دن تک ایک ڈاکٹر لاپتہ رہی، مگر کوئی ہنگامی حرکت میں نہ آیا، کوئی مؤثر سرچ آپریشن نہیں، کوئی تیز رفتار انویسٹیگیشن نہیں، کوئی فوری ریسکیو نہیں. اس ملک میں ڈاکٹر صرف مریضوں کی جان نہیں بچاتے، وہ خود اپنی جان بھی روزانہ داؤ پر لگاتے ہیں. بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اس قتل کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا. آخر میں ویڈیو دکھاتے ہیں. معاملات خراب تو ہیں، لیکن جب کوریڈور میں ملتے ہیں تو پھر جنید اکبر اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کیا بات کرتے ہیں. آپ بھی جا رہے ہیں؟ ہم یہاں میٹنگ کر رہے تھے. ہم نے کہا یہ حکومت کا رویہ تو دن پر دن بدتر ہوتا جا رہا ہے. جو ہے الیکشن بھی ہم سے لے کے گئے اور پھر ہم پہ دروازے بھی بند کر رہے ہیں. فورم وہاں پہ بند کر رہے ہیں، اکٹھے ہو کر. تو یہ آپ ظلم بند کر لیں تو ہم سوچ لیں گے اس پہ انشاءاللہ. بند ہو جائے گا پر اپنے رویے تھوڑے ٹھیک ہے. تو آپ نہ جانے کیا ہوتا ہے جب جلسوں میں جاتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں تو رویے بھی بدل جاتے ہیں اور ٹون بھی بدل جاتی ہے. بہرحال یہی حالات ہیں. آج یہی کچھ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.